لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن العظيم إجلالا وإكراما لشأن حبيبه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. وقال تعالى في كلامه العظيم: ورفعنا لك ذكرك. وقال تعالى في كلامه العظيم: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الحميم الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دکھ میں مصیبتوں میں بھی رہ کر مزے میں ہے، دکھ میں مصیبتوں میں بھی رہ کر مزے میں ہے، ان کا جو نام لیوا ہے وہ گھر مزے میں ہے. ملتا ہے روز اس کو اتارا رسول کا، ملتا ہے روز اس کو اتارا رسول کا، سرکار کے گھرانے کا نوکر مزے میں ہے. کرتا ہے روز گنبد خضرا کا وہ طواف، کرتا ہے روز گنبد خضرا کا وہ طواف، دربار مصطفیٰ کا کبوتر مزے میں ہے. جنت کی سیر کرتا ہے مرنے کے بعد بھی، جنت کی سیر کرتا ہے مرنے کے بعد بھی، عاشق نبی کا قبر کے اندر مزے میں ہے. ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا. ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا. اوڑھ کر کالا کمبل وہ آ جائیں گے تو قیامت کا نقشہ بدل جائے گا. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ افضل صلواتک و عدد معلوماتک و بارک وسلم. تقدس مآب واجب الاحترام ہم سب کے مرکز عقیدت، مرکز محبت، مرکز تعظیم، بارگاہ سلطانیہ کے سجادہ نشین صاحب قبلہ حضرت ڈاکٹر سید اعظم بادشاہ قادری صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ، آپ کے جانشین فرزند اکبر خلف اکبر حضرت علامہ مولانا مفتی سید محمد اسعد بادشاہ قادری صاحب قبلہ، کامل الفقہ جامعہ نظامیہ، پی ایچ ڈی ریسرچ اسکالر جامعہ عثمانیہ، دیگر معزز مکرم خواتین و حضرات، میں انشاءاللہ تعالی حکم کی بجاوری میں چند باتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کے مقام و مرتبے کے حوالے سے عرض کر کے انشاءاللہ تعالی اپنی بات ختم کر لوں گا. عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ بہت بڑا احسان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے عظیم، اعظم اور سب سے افضل نبی کی امت میں اللہ نے ہم کو پیدا فرمایا ہے. اس نبی کی امت میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے جن کی امتی بننے کی تمنا انبیاء کرتے تھے. اس نبی کی امت میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے
جن کے رخ زیبا کی زیارت کی تمنا انبیاء کرتے تھے، ان نبی کی امت میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے کہ انبیاء بار بار دعائیں اور تمنائیں کرتے تھے کہ اے مولا اب بھیج بھی دے تیرا وہ عظیم الشان رسول، نگاہیں ترس رہی ہیں ان کے جلوے کو دیکھنے کے لیے۔ انبیاء دعائیں کرتے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے قرآن میں دعا کی، ربنا وبعث فیہم رسولا، اے مولا اب اپنا رسول ان میں جلوہ افروز فرما، جلوہ گر فرما، مولا تیرا رسول اب بھیج دے ان کے اندر۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا، اے لوگوں انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ، اے لوگوں میں ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ہوں۔ حضرت ابراہیم دعاؤں میں مجھے مانگا کرتے تھے، اے مولا بھیج اپنا نبی، بھیج اپنا رسول، اور میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور خوشخبری ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خوشخبری دیتے تھے کہ ایک رسول آنے والے ہیں جن کا نام آسمانوں میں احمد ہوگا، زمین میں محمد ہوگا۔ ایک ایسے عظیم الشان رسول تم میں جلوہ گر ہونے والے ہیں۔ عزیزان محترم، وہ رسول کہ آدم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اے شیس، ایک محبوب اللہ کا آنے والا ہے جو ساری کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، اللہ نے میری توبہ بھی اسی محبوب کے وسیلے سے قبول فرمائی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک روایت کے مطابق 300 سال اور ایک روایت کے مطابق 100 سال تک اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، مقبولیت کا پروانہ نہیں آیا، لیکن جب زبان پہ نام محمد آیا تو اللہ نے دعا کو قبول فرمایا۔ ادھر نام محمد کا وسیلہ لیا، ادھر اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، توبہ کو قبول فرمایا، اور حضرت آدم سے اللہ نے کہا، اے آدم تم کیسے محمد کو جانتے ہو، اور تم کیسے جانتے ہو کہ وہ سب سے زیادہ، سب سے بڑھ کر میرا محبوب ہے؟ تو حضرت آدم نے فرمایا، اے مولا جب تو نے میرے جسد خاکی میں، میرے مٹی کے پتلے میں روح کو ڈالا، میں نے آنکھ کھولی تو میں نے جو نام دیکھا وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ فرشتوں کے پاس بھی مصطفیٰ کا نام ہے، ستونوں پر مصطفیٰ کا نام ہے، جنت میں ہر درخت پر مصطفیٰ کا نام ہے، پتے پتے پر مصطفیٰ کا نام ہے، جہاں ذکر خدا ہے وہاں ذکر مصطفیٰ ہے۔ اسی لیے عزیزان محترم یہ کہا جاتا ہے، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیوں، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے۔ حضور کے ذکر سے، حضور کے ذکر کو اللہ کے ذکر سے کاٹنا چاہے یا اللہ کے ذکر سے حضور کے ذکر کو کاٹ کر اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ قرب عطا فرمائے تو خدا کا ذکر مصطفیٰ کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، مصطفیٰ کا ذکر خدا کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ جو ان دونوں کو جدا کر کے ذکر کرے گا تو عزیزان محترم وہ جنت کی طرف نہیں جہنم کی طرف جائے گا۔ تو عزیزان محترم یہ شان حضرت آدم علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا بھی مصطفیٰ کے وسیلے سے قبول فرمائی۔ حضرت شیس کو وصیت کر رہے ہیں اور وصیت کرتے ہیں کہ اپنی اولاد میں یہ نصیحت کرنا کہ ایک نبی آنے والے ہیں جو سب کے تاجدار ہیں، جو سید و سردار ہیں۔ عزیزان محترم، انبیاء میں ایک کے بعد ایک انتظار ہو رہا ہے، دعائیں ہو رہی ہیں۔ کئی انبیاء جو ملک شام میں پیدا ہوئے اور مختلف، کوئی عراق میں، کوئی یمن میں، کوئی مختلف مقامات میں تھے، انہوں نے نبوت اور رسالت کا کام کیا۔ جب عمر بڑی ہونے لگی، انتقال کا وقت قریب آنے لگا تو کئی لوگوں نے کعبۃ اللہ کا رخ کیا، مکہ مکرمہ کا۔ مکہ مکرمہ میں آ کر وہیں پر رہنے لگے اور وہیں پر ان کی مزارات بنے، وہیں پر دفن ہوئے۔ عزیزان محترم، حتیم کعبہ، اس کے ارد گرد تقریباً 360 سے زیادہ انبیاء کے مزارات ہیں۔ وہ وہاں پیدا نہیں ہوئے تھے، کوئی شام کے ہیں، کوئی یمن کے ہیں، کوئی کسی اور مقام کے ہیں، لیکن رخ سارے مکہ مکرمہ کا کر رہے ہیں، کیونکہ سب کو یہ پتا ہے کہ وہ آخری نبی جو آنے والا ہے وہ مکے کی سرزمین پہ آئے گا۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ جب وہ آئے تو ان کے دیدار کا شرف اللہ ہم کو عطا فرمائے۔ سب حضور کے دیدار کے لیے بے چین ہیں اور تمنا کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، سب کی دعائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کو پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے سب کو بیت المقدس میں جمع فرمایا۔ اے انبیاء آؤ، تم انتظار کر رہے تھے،
मेरे नबी की तशरीफ़ आवरी का। सबको बैतुल मुक़द्दस में जमा किया गया। हज़रत जिब्रील अमीन अज़ान दे रहे हैं। अज़ान देने के बाद अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, ऐ मौला अज़ान तो दे दी है और सफ़े कायम हो चुकी है, और सफ़ में आदम सफ़ीउल्लाह भी हैं, नूह नजीउल्लाह भी हैं, इब्राहिम खलीलुल्लाह भी हैं, मूसा कलीमुल्लाह भी हैं, ईसा रूहुल्लाह भी हैं। सारे अम्बिया सफ़ में खड़े हुए हैं। मौला अब नमाज पढ़ाने के लिए किसको आगे बढ़ाया जाए? अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील से फरमाया, ऐ जिब्रील, तुमने आदम का ज़माना भी देखा है, आदम की नबूवत को भी देखा है, तुमने नूह का ज़माना भी देखा है, नूह के मकाम को भी तुमने देखा है, तुमने इब्राहिम का ज़माना भी देखा है, इब्राहिम की आजमाइशें और उनके इम्तिहानात में कामयाबी को भी तुमने देखा है, तुमने मूसा कलीमुल्लाह का ज़माना भी देखा है, उनकी अजमतों का भी मुशाहदा किया है, तुमने ईसा रूहुल्लाह को भी देखा है, उनके मकामात का भी तुमने मुलाहजा किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ जिब्रील देखो, कायनात में जो सबसे अफजल है, जो सबसे आला है, जो सबसे अरफा है, उनको नमाज के लिए, इमामत के लिए आगे करो। हज़रत जिब्रील अमीन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार पे हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं आदम के ज़माने को भी जानता हूँ और उनके मकाम को भी जानता हूँ। मैंने नूह नजीउल्लाह को भी देखा है, इब्राहिम खलीलुल्लाह को भी देखा है, मूसा कलीमुल्लाह को भी देखा है, उनके यदे बैज़ा को भी देखा है, उनके आसा को भी देखा है, उनकी लाठी को भी मैंने देखा है, उनके मौजिज़ात को भी मैंने देखा है, ईसा रूहुल्लाह को भी देखा है, मुर्दों के जिंदा करने को भी मैंने देखा है। या रसूल अल्लाह, आदम से लेकर ईसा तक 1,24,000 कमोबेश अंबिया है, मैं सबका जमाना जानता हूँ, उनकी रिसालत जानता हूँ, उनकी नबूवत जानता हूँ, उनकी अजमत जानता हूँ। या रसूल अल्लाह, खुदा की इज्जत की कसम, इस कायनात में अल्लाह ताला ने आपसे अफजल किसी को पैदा ही नहीं फरमाया है, किसी को अल्लाह ने पैदा ही नहीं फरमाया है। आप फरमाते हैं, क़ल्लब्तु मशारिक़ल अर्ज़ि व मग़ारिबहा फलम अरा रजुलन अफज़ल मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने आसमान और ज़मीन के चप्पे चप्पे को छान मारा है, कोने कोने को देखा है, मैंने हर नबी का ज़माना देखा है, लेकिन आपके जैसा नहीं देखा। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहाँ के थाले, मैंने सारे छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ताला ने अपने हबीब को यकता और बेमिसल बेमिसाल अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया है। अज़ीज़ान मोहतरम, आज हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का इजहार भी किया जाए तो हमले हैं। हम हिंदुस्तान की सरजमीन में रहते हैं, हम जानते हैं कि कैसे कैसे वाक़यात सुनने और देखने में आ रहे हैं कि हुजूर के साथ मोहब्बतों का इजहार हो, अज़ीज़ान मोहतरम उस पर भी दुश्मन हमले कर रहे हैं और लोग चाहते हैं कि इनके दिलों से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को निकाला जाए, क्योंकि दुश्मन इस बात को जानता है कि एक ही तरीक़ा है मुसलमानों को कमज़ोर करने का, कि हुजूर की जो निस्बत है उसको कमज़ोर किया जाए। सरकार की निस्बत कमज़ोर होगी तो अज़ीज़ान मोहतरम मुसलमान नाकाम होगा। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, हर मुसलमान इस बात को जानता है कि हम अपनी जानों को कुर्बान कर देंगे, लेकिन मुस्तफ़ा की अज़मतों का सौदा नहीं करेंगे। एक हदीस शरीफ मैं इस मुनासबत से आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। अल्लाह के प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम गुलामों के मोहब्बतों का और हम गुलामों के इश्क का जो हुजूर ने ज़िक्र फरमाया, किस खूबसूरत अंदाज में हुजूर ने ज़िक्र फरमाया, आप तवज्जो से सुने, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। अब मौजूदा ज़माने में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोला जा रहा है, तो अज़ीज़ान मोहतरम, बदबख्त और जालिम लोग इसके ऊपर भी पाबंदी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? हमारी जिस्म से रूह तो निकल सकती है, लेकिन मोहब्बत मुस्तफ़ा नहीं निकल सकती है। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारी ज़िंदगियाँ हुजूर के नाम पर कुर्बान हैं, हमारी ज़िंदगियाँ हुजूर की अज़मतों पे कुर्बान हैं। एक रिवायत में हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आपके सामने बयान करूँगा, थोड़ा तवज्जो से समाअत करिए, ईमान आपका ताज़ा होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मुझे ये बताओ, अय्युल खल्क़ि अअजबु ईमाना, मखलूक में सबसे बढ़कर ताज्जुब और हैरत में डालने वाला ईमान किसका है? किसके ईमान पे तुमको ताज्जुब होता है, हैरत में आ जाते हो कि ये कैसे ईमान लाए और इनके दिल में ईमान कैसे उतर गया? किसका ईमान तुमको हैरत में और ताज्जुब में डालता है? सहाबा ने गौर करके जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, मलाइका, फरिश्तों का ईमान ताज्जुब में डालने वाला है। तो हुजूर ने फरमाया,
کہ فرشتوں کا کیا معاملہ ہے، وہ کیوں ایمان نہیں لائیں گے، ان کے ایمان پہ کیا تعجب ہے؟ وہ تو صبح و شام اللہ تعالیٰ کے ذکر میں تسبیح میں رہتے ہیں۔ فرشتے کس کو بولتے ہیں؟ فرشتے ان لوگوں کو کہتے ہیں جو پلک جھپکنے کی مقدار بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی تسبیح میں ہے، کوئی ذکر میں ہے، وہ تو صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ ان کے ایمان پہ کیا حیرت اور کیا تعجب ہے؟ تو ہم صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، انبیاء کا ایمان تعجب والا ہے۔ تو حضور نے فرمایا انبیاء کا کیا معاملہ ہے؟ والوحی ینزل علیہم، انبیاء کی شان تو یہ ہے کہ ان کے اوپر تو اللہ کا کلام اور اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے۔ انبیاء کے پاس کیا آتی بولیے؟ اللہ کی وحی، اللہ کا کلام ان کے پاس آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنا فرشتہ ان کے پاس بھیجتا ہے۔ انبیاء ایمان لائے تو اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ اس کے بعد صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، پھر ہمارا ایمان حیرت میں اور تعجب میں ڈالنے والا ہے۔ حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ، آپ توجہ کریے، ایمان آپ کا تازہ ہوگا۔ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ہمارا ایمان تعجب میں حیرت میں ڈالنے والا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ، تمہارا ایمان تعجب میں حیرت میں کیسے ڈالنے والا ہو سکتا ہے جبکہ میری ذات تم میں جلوہ گر ہے؟ تم صبح و شام میرا رخ زیبا دیکھتے ہو، میرا جلوہ دیکھ رہے ہو، میری عنبری زلفیں دیکھ رہے ہو، والضحیٰ کا چہرہ دیکھ رہے ہو، میں ایک انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں، تم یہ دیکھ رہے ہو، میں سورج کو پلٹا دیتا ہوں، یہ دیکھ رہے ہو، درخت مجھے سلام کر رہے ہیں، پتھر مجھے سلام کر رہے ہیں، صبح و شام اتنے معجزات تم دیکھ رہے ہو، میرا رخ انور دیکھ رہے ہو، پھر بھی ایمان نہیں لاؤ گے تو کیسے ہوگا؟ تمہارا ایمان کے کیا تعجب والا ہے؟ صحابہ پریشان ہو کر خاموش ہو گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ سنو، سب سے بڑھ کر ایمان ان کا تعجب میں اور حیرت میں ڈالنے والا ہے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا۔ توجہ کریے، کس کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں؟ ہم غلاموں کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں ان کا ایمان تعجب میں اور حیرت میں ڈالنے والا ہوگا جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، صرف سنا ہوگا کہ ایک کالی زلفوں والا تھا کہ جس کے زلفوں کی سیاہی کا صدقہ رات بھی لیتے ہوئے نظر آتی تھی، سنا ہوگا کہ ایک والضحیٰ چہرے والا تھا جس کی روشنی کی چمک اور دمک سے چاند بھی روشن تھا، سورج بھی روشن تھا، صرف سنا ہوگا کہ ایک محمد مصطفیٰ تھے جن کے معجزات کا عالم یہ تھا کہ سرتاپا معجزہ بن کر حضور تشریف لائے تھے۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ مجھے دیکھا نہیں ہوگا، صرف میرے بارے میں سنا ہوگا، سن کر مجھ پہ ایمان لائیں گے، اور ایمان کی حد یہ ہوگی کہ ان کے دل میں تمنا یہ ہوگی یا رسول اللہ آپ ایک بار جلوہ دکھا دیں، میں اپنی ذات اور اپنے سارے گھر والوں کو آپ پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عزیزان محترم، یہ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ ان کی خواہش یہ ہوگی، قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے عشق اور محبت کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ان کی تڑپ یہ ہوگی کہ حضور ایک جلوہ دکھا دیں تو میں اپنی ذات کو حضور پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، میں اپنے اہل و عیال کو حضور پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عزیزان محترم، کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ اس امت کے دل سے نبی کی محبت نکالنا چاہتے ہیں جو امت نے مصطفیٰ کو دیکھا نہیں ہے، پھر بھی محبت کا عالم یہ ہے کہ نام مصطفیٰ پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ عزیزان محترم، شاعر نے کہا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر بے خود ہو گئے اور اپنے انگلیوں کو کاٹ لیے، ان کو احساس نہیں ہوا۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، وہاں پر عورتوں نے انگلیاں کاٹی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر، لیکن یہاں مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ یہاں حسن سامنے نہیں ہے، جلوہ سامنے نہیں ہے، جمال سامنے نہیں ہے، کمال سامنے نہیں ہے، لیکن حضور کے نام کی عظمت یہ ہے کہ نام مصطفیٰ کی عظمت پر عرب کے نوجوان اپنی گردنوں کو کٹانے کے لیے تیار ہیں۔ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، حضور کے نام پہ لوگ اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ عزیزان محترم، اسلام کی فطرت میں
قدرت نے لچک دی ہے اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ اللہ کے رسول کی محبت کو کوئی مسلمان کے دل سے نکال نہیں سکتا ہے، اس لیے نہیں نکال سکتا ہے کیونکہ اس کائنات کے دل میں محبت مصطفیٰ پیدا کرنے والا خدا ہے۔ جو محبت اللہ نے ڈالی ہے وہ محبت کو کوئی نکال نہیں سکتا۔ تو عزیزان محترم، اپنی نسلوں کو، اپنے نونہالوں کو حضور کی محبت سکھائیں۔ آج ہم کو اس حدیث کی عظمت معلوم ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، تم اپنی اولاد کو نبی کی محبت سکھاؤ، اپنی اولاد کو نبی کی آل کی محبت سکھاؤ۔ یہ حضور نے کیوں فرمایا؟ قیامت کے قریب زمانہ آئے گا، لوگ چاہیں گے کہ حضور کی محبت کو دل سے نکالا جائے، خوف پیدا کریں گے، ڈرانے کی کوشش کریں گے، گھبراہٹ میں ڈالنے کی کوشش کریں گے، لیکن عزیزان محترم، جو مسلمان ہے، جس کا ایمان تازہ ہے، کامل مومن ہے، جو حضور کے نام پر اپنی جان کو قربان کرنے والا ہے، وہ اپنی جان قربان کر دے گا، اپنا مال قربان کر دے گا، اپنے اہل و عیال کو قربان کر دے گا، لیکن نام مصطفیٰ کی عظمتوں سے، ناموں سے، رسالت سے سودا نہیں کرے گا۔ سارے پورے ایمان کے ساتھ بولیے، ہماری جانیں مصطفیٰ پہ قربان۔ بولیے، ہماری جانیں، ہماری نسل مصطفیٰ کی محبت پہ قربان، ہماری نسل حضور کے نام پر قربان۔ اور ہم سب حضور سے محبت رکھتے ہیں، ہماری نسلیں بھی حضور سے محبت رکھیں گی۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے یہ محبت ہی ہم کو عطا فرمائی ہے جو دنیا میں بھی ہم کو کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ عزیزان محترم، اس نبی سے محبت کون دل سے نکال سکتا ہے جس نبی کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان تو انسان، جانوروں کو بھی عطا فرمائی ہے۔ ایک کبوترنی کے چوزے ایک صحابی نے اپنے پاس رکھ لیے، وہ کبوترنی اڑتے ہوئے اللہ کے پیارے حبیب کے دربار پہ آئی اور حضور سے کچھ بات کرنے لگی۔ صحابہ پریشان ہے کہ کبوترنی ہے، بات کر رہی ہے حضور سے۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا، اس کبوترنی کو کس نے تکلیف دی ہے؟ اس کے بچوں کو کس نے اپنے پاس رکھا ہے؟ کس نے اس کو اپنے پاس چھپایا ہے؟ تو ایک صحابی آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں نے اس بچوں کو لیا ہے اور وہ آپ نے اس کبوترنی کے بچوں کو حوالے کر دیا۔ اللہ کے پیارے حبیب نے یہ معاملہ، اللہ کے پیارے حبیب نے اس کبوترنی کی جو بات تھی، جو معروضہ تھا، حضور نے اس کو پورا کیا۔ اب دیکھیے، جانور بھی آتے ہیں تو مصطفیٰ ان کی بولی سمجھتے بھی ہیں، ان کا مسئلہ حل بھی فرماتے ہیں، بولی بھی سمجھتے ہیں، مسئلہ بھی حل فرماتے ہیں۔ ایک بزرگ عربی شاعر ہیں، انہوں نے عربی میں ایک بات کہی، میں اردو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ ایک سوال انہوں نے کیا، وہ کہتے ہیں کہ کبوترنی کو کس نے بتایا کہ بچے اگر گم ہو جائیں، مصطفیٰ کے پاس جائیں تو مصطفیٰ دلا دیتے ہیں؟ کہ کبوترنی کو کس نے بتایا؟ حالانکہ پرندوں اور جانوروں کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کو عقل نہیں ہوتی، ان کو دماغ نہیں ہوتا، ان کو شعور نہیں ہوتا، لیکن کبوترنی میں یہ شعور کہاں سے آیا کہ اگر کوئی مصیبت آئے تو جاؤ در مصطفیٰ پر، وہ مصیبتوں کو حل کرتے ہیں۔ یہ کس نے اس کو سکھایا؟ وہ یا اللہ تو نہیں کہنے لگی، وہ یا رسول اللہ کہہ کے آئی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اللہ اس وقت سنے گا جب در مصطفیٰ پہ آئیں گے۔ سننے والا اللہ ہی ہے، دینے والا اللہ ہی ہے، مسئلہ حل کرنے والا اللہ ہی ہے، لیکن کسی بھی چیز کو اس نے ڈائریکٹ نہیں دیا ہے، وہ وسیلے سے دیا ہے، وسیلے سے لے گا۔ اللہ نے دیا کس طرح ہے؟ بولیے، وسیلے سے۔ کیسا دیا ہے؟ قرآن ڈائریکٹ ملا ہم کو۔ قرآن کس کے ذریعے ملا؟ حضور کے ذریعے۔ ایمان کس کے ذریعے ملا؟ حضور۔ ہم کو کیا معلوم کہ یہ گھر کعبۃ اللہ ہے، اللہ کا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ کعبہ ہے، ہم نے کہا یہ کعبہ ہے۔ ہمیں کیا معلوم کہ جنت ہے، دوزخ ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب نے پہلے کوہ صفا پر ٹھہر کر حضور نے فرمایا، اے لوگوں، تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کیا فرمایا حضور میرے بارے میں؟ 40 سال میری زندگی کو تم نے دیکھا ہے، میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے، ہم تو آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بولیے، صادق بولیے، اور امین کہتے ہیں۔ پورے بولیے، صادق اور، آپ سچے ہیں، امانت دار ہیں۔ کفار مشرکین کفر کی حالت میں اپنے رشتہ داروں پر بھروسہ نہیں کرتے تھے، امانت رکھانا ہو تو محمد مصطفیٰ پہ بھروسہ کرتے تھے۔ ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہے، حضور کے اخلاق کریمہ کی یہ شان ہے، تو حضور کے بارے میں وہ کہنے لگے ہم آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا
یعنی مجھ کو مانتے ہو کہ میں سچا ہوں۔ پھر حضور نے فرمایا اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک ہتھیار تیر و تلوار لے کر، بڑی فوج لے کر ایک قوم تم کو مارنے، تم سے مقابلہ کرنے آ رہی ہے، مانو گے میری بات؟ تو سب کہنے لگے ہاں ضرور مانیں گے۔ کیوں مانو گے؟ تو کہنے لگے 40 سال سے ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ امانت دار ہیں، سچے ہیں۔ تو اس کے بعد حضور نے فرمایا جب یہ مانتے ہو کہ میں سچا ہوں، جب یہ مانتے ہو کہ میں سچا ہوں، تو پھر میری بات مانو کہ تم کو پیدا کرنے والا وہ ایک خدا ہے، اس کو مانو گے کامیاب ہوگے۔ خدا وہ نہیں ہے جس کو تم نے بنایا ہے، خدا وہ ہے جس نے تم کو بنایا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا۔ تو اب ایک خاص آپ توجہ کریے، وہ جو حضور کے پاس سننے آئے تھے حضور کی بات کو، انہوں نے پہلے اللہ کو مانا یا رسول اللہ کو مانا؟ کس کو مانا؟ پہلے کس کو مانا؟ یعنی پہلے حضور کو مانا، حضور سچے ہیں۔ پہلے کیا مانا؟ حضور کو مانا، حضور سچے ہیں، حضور کے بولنے پر خدا کو مانا۔ تو خدا کو ماننا یہ بھی ڈیپینڈ ہے مصطفیٰ کو ماننے پر۔ تو عزیزان محترم، کہاں ہم خدا کے پاس ڈائریکٹ جائیں؟ خدا ملا مصطفیٰ کے صدقے، قرآن ملا مصطفیٰ کے صدقے، رحمان ملا مصطفیٰ کے صدقے، ہر نعمت ملی مصطفیٰ کے صدقے۔ اللہ نے حضور کے ذریعے دیا ہے، اور جو حضور کے ذریعے سے جائے گا اسی کو اللہ قبول فرمائے گا۔ تو عزیزان محترم، یہ شان اللہ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اپنے دلوں میں حضور کی محبت کی شمع جلائے رکھیے۔ قبر میں بھی اللہ تعالیٰ اجالا فرمائے گا، حشر میں بھی اجالا رہے گا۔ حضور کی عظمتیں دلوں میں بٹھائیے، اپنے نونہالوں کو حضور کی عظمتوں کا درس دیجیے، حضور کی محبت دلوں میں بٹھائیے، حضور کی عظمتیں بیان کریے۔ عزیزان محترم، یہ جلسہ، یہ محفل اور یہ حضور کی عظمتیں بیان اسی لیے کی جاتی ہے کہ ایمان تازہ ہو اور حضور کی عظمتیں معلوم ہو۔ عزیزان محترم، حضور کی زبانی حضور کی عظمتیں میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخرا۔ اے لوگوں، سارے اولاد آدم کا میں سردار ہوں، سردار رہوں گا قیامت کے دن، اور یہ بات میں فخر سے نہیں کہتا، ہر کسی کا میں سردار رہوں گا۔ آئے سب کے بعد ہیں لیکن حضور سب کے سردار ہیں، میں سب کا سردار رہوں گا، یہ بات میں فخر سے نہیں کہتا۔ حضور فرماتے ہیں انا حامل لواء الحمد یوم القیامت آدم ومن دونہ تحت لوائی۔ اے لوگوں سنو، میں قیامت کے دن حمد کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں اٹھائے رہوں گا، آدم بھی میرے جھنڈے کے تحت رہیں گے، آدم کے علاوہ جتنے انبیاء ہیں سارے میرے جھنڈے کے تحت رہیں گے۔ لیکن یہ بات میں فخر سے نہیں کہتا، جتنے انبیاء حضور سے پہلے آئے ہیں سارے حضور کے جھنڈے کے تحت ہوں گے۔ حضور فرماتے ہیں اے لوگوں، میں فخر سے نہیں کہتا۔ عزیزان محترم، اتنا بڑا مقام ہے کہ حضور قائد ہیں اور سب سے آگے حضور ہیں اور حمد کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں، سارے انبیاء حضور کے جھنڈے کے تحت ہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں میں فخر سے یہ بات نہیں کہتا۔ کیوں آقا یہ فرماتے ہیں میں فخر سے نہیں کہتا؟ اس لیے فرما رہے ہیں میں فخر نہیں کرتا، فخر ان کو کرنا چاہیے جن کو میرا جھنڈا مل گیا ہے، فخر ان کے لیے ہے جن کو مصطفیٰ کا، حضور کا جھنڈا جن کو ملا ہے، اور حضور کے جھنڈے کے تحت جو ہے ان کو فخر کرنا ہے، مصطفیٰ کے لیے فخر کی بات نہیں ہے۔ حضور کا مقام تو اور اونچا ہے۔ عزیزان محترم، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا اول شافعین و اول مشفعین یوم القیامت ولا فخرا۔ اے لوگوں، میں سب سے بڑھ کر سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والا میں رہوں گا، اور سب سے پہلے میری شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، سورج سوال نیزے پر ہوگا، لوگ گرمی میں تپش میں ہوں گے، لوگ پریشان ہوں گے، پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، کسی کو پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، کسی کو پسینہ گھٹنوں تک ہوگا، کسی کو پسینہ ناف تک ہوگا، لوگ پریشان حال ہوں گے۔ عزیزان محترم، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت تک ساری امتیں، صحیح بخاری شریف میں ہے، حضرت آدم کی بارگاہ میں جائیں گی اور کہیں گے اے آدم، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس طرح پریشانی میں ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آپ معروضہ کریں کہ اللہ تعالی ہماری پریشانی کو دور کر دے۔
اور حساب و کتاب ہو اور اللہ تعالیٰ جنت میں ہم کو داخلہ عطا فرمائے۔ حضرت آدم فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، اے لوگوں میرے علاوہ کسی اور کی طرف جاؤ، نفسی نفسی، آج مجھے اپنی پڑی ہے، کسی اور کی طرف جاؤ۔ عزیزان محترم حضرت نوح کے پاس آئیں گے، آپ کہیں گے نفسی نفسی، مجھے اپنی پڑی ہے، کسی اور کے پاس جاؤ۔ حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے، ساری امتیں پھر رہے ہیں، ایک نبی سے دوسرے نبی کے پاس جا رہے ہیں، ہر نبی کہتے ہیں نفسی نفسی، مجھے اپنی پڑی ہے، کسی اور نبی کے پاس جاؤ۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں مجھے اپنی پڑی ہے، کسی اور کے پاس جاؤ۔ حضرت عیسیٰ کے پاس جب ساری امتیں آتی ہیں تو آپ کہتے ہیں اے لوگوں مجھے اپنی پڑی ہے، لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کسی اور کے پاس جاؤ، کیونکہ اب آخری پیغمبر صرف محمد مصطفیٰ ہے، تمہارا مسئلہ صرف محمد الرسول اللہ حل کریں گے، آمینہ کے لال کے پاس جاؤ، وہی شفاعت کریں گے، وہی تمہارے مسئلے کو حل کریں گے۔ عزیزان محترم، ساری امتیں حضور کے دربار پہ آئیں گی، اللہ کے پیارے حبیب یہ نہیں فرمائیں گے اے لوگوں مجھے اپنی پڑی ہے، آقا فرمائیں گے اے لوگوں انا لہا، میں تو شفاعت کے لیے ہی ہوں، میں تو تمہاری بخشش کے لیے ہی ہوں۔ عزیزان محترم، ایک بات خاص توجہ کرنے کی ہے کہ محشر کا میدان ہے کہ ساری امتیں ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کے پاس جا رہے ہیں۔ حضرت آدم یہ جانتے ہیں کہ مسئلہ حل صرف مصطفیٰ سے ہوگا، کیونکہ سب سے پہلے شفاعت کرنے کا اختیار صرف حضور کو ہے۔ آدم علیہ السلام نے نہیں کہا اے لوگوں ڈائریکٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، آپ نے کہا کسی اور کے پاس جاؤ، اور لوگ حضرت نوح کے پاس جا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، ایسا ہو سکتا تھا کہ ڈائریکٹ مصطفیٰ کے پاس بھیج دیا جائے اور حضور کہیں کہ میں تمہاری شفاعت کے لیے ہوں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آدم کے پاس بھی گئے، مسئلہ حل نہیں ہوا، نوح کے پاس بھی گئے، مسئلہ حل نہیں ہوا، ابراہیم خلیل اللہ کے پاس بھی گئے، مسئلہ حل نہیں ہوا۔ وہ صفی اللہ ہے، نجی اللہ ہے، خلیل اللہ ہے، کلیم اللہ ہے، روح اللہ ہے، عظمتوں والے ہیں، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا۔ حضور فرماتے ہیں انا اول الشافعین، آج مسئلہ کسی در پہ حل نہیں ہوگا، مسئلہ حل ہوگا تو صرف دربار مصطفیٰ پہ حل ہوگا۔ عزیزان محترم، اور توجہ کرنے کی بات یہ ہے کہ امت آدم علیہ السلام کی ہے اور سوالی بنی ہوئی ہے مصطفیٰ کی، امت نوح علیہ السلام کی ہے اور در پہ آئی ہے مصطفیٰ کے، امت ابراہیم کی ہے اور در پہ آئی ہے مصطفیٰ کے، امت موسیٰ کی ہے لیکن سوال مصطفیٰ سے کر رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا محشر کے میدان میں سارے نبی اپنی امتوں کے ساتھ ہوں گے، لیکن شفاعت کا اختیار صرف مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ کوئی نبی، سارے انبیاء موجود ہیں، امتیں سب کی ہیں، لیکن آ رہی ہے مصطفیٰ کے دربار پر۔ حضور فرما رہے ہیں انا اول شافعین و اول مشفعین یوم القیامہ، اے لوگوں سب سے پہلے شفاعت میں ہی کروں گا اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ ولا فخرا، اور یہ بات میں فخر سے نہیں کہتا، اے لوگوں انا اول من یحرک خلق الجنہ، حضور فرماتے ہیں جنت کے دروازہ سب سے پہلے میں ہی کھٹکھٹاؤں گا، جنت سے فرشتہ پوچھے گا کون ہے، حضور فرمائیں گے میں محمد رسول اللہ ہوں۔ فرشتہ کہے گا اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ آپ کے علاوہ کسی اور کے لیے جنت کا دروازہ نہ کھولا جائے، جنت کا دروازہ بھی مصطفیٰ کے لیے کھولا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں جب تک کہ میں نہ جاؤں کوئی نبی جنت میں نہیں جا سکتا ہے، اور جب تک کہ امت مصطفیٰ نہ جائے کوئی امت جنت میں نہیں جا سکتی۔ ساری امتیں حضور کی امت کے بعد جنت میں جائیں گی۔ عزیزان محترم، یہ شان اللہ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ حضور کی عظمتوں کے کیا کہنے، حضور کے علم کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ چند باتیں میں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، حضور کی کیا عظمت اور کیا شان ہے، حضور کے علم کی عظمت۔ آپ سنتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، بولیے جو ہو چکا ہے جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور۔ یہ اہل سنت و جماعت کے جو عقائد ہیں یہ صرف کوئی اشعار سے یا کسی کی باتوں سے یہ عقائد نہیں بنے ہیں، یہ عقائد اللہ اور اس کے رسول کے کلام سے بنے ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری شریف میں روایت ہے، حضور نے فرمایا اے لوگوں سلونی عما شئتم، آج مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھ لو، جو دریافت کرنا ہے آج دریافت کر لو۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا آج جو مجھ سے پوچھنا ہے پوچھو، جو دریافت کرنا ہے دریافت کرو، میں اسی مقام پہ ٹھہر کر تمہارے سارے سوالوں کے جواب دے دوں گا۔ عزیزان محترم، لوگ حضور کے بارے میں کہتے ہیں
کہ دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، حضور تو فرما رہے ہیں جو پوچھنا ہے پوچھو، اسی مقام پہ ٹھہر کر تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا۔ اللہ کے پیارے حبیب کا ارشاد ہے، اے لوگوں اگر میں سامنے ٹھہرا ہوا ہوں نماز میں، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں صرف سامنے دیکھتا ہوں؟ نہیں، میں نماز میں ٹھہرا ہوا بھی رہوں تو میں جس طرح سامنے دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ اپنی صفوں کو درست کیا کرو، میں تمہارے رکوع کرنے کے انداز کو بھی دیکھتا ہوں۔ بلکہ حضور نے آگے بڑھ کے یہاں تک فرمایا کہ صرف تمہارے رکوع کو ہی نہیں دیکھتا ہوں، تمہارے دل میں نماز کے تعلق سے کیا کیفیت ہے یہ کیفیت کو بھی دیکھتا ہوں۔ ہے مصلی پر حضور، لیکن دیکھ رہے ہیں رکوع کو بھی، خشوع کو بھی، خضوع کو بھی، ساری چیزوں کا حضور مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا، اے لوگوں سوال پوچھو، جو پوچھو گے آج بتا دوں گی، یہی بتا دوں گا تم کو۔ ایک منافق شخص تھا اسلامی لبادے میں، اسلام مسلمان بن کر ایک منافق شخص تھا۔ وہ ٹھہر کر پوچھنے لگا کہ میرا ٹھکانہ کیا ہے، مرنے کے بعد میں کہاں جاؤں گا؟ حضور سے پوچھنے لگا مرنے کے بعد میں کہاں جاؤں گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ تیرا ٹھکانہ جہنم میں ہے، تو جہنم میں جائے گا۔ کیونکہ منافق تھا، حضور نے فرمایا تیرا ٹھکانہ جہنم ہے، تو جہنم میں جائے گا۔ اور ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن حذافہ، ان کے بارے میں لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، ان کے نسب کے حوالے سے، ان کے والد کے حوالے سے مختلف باتیں کرتے تھے، اور ان کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہے۔ تو وہ ٹھہر گئے، حضور کا علم آج، حضور کے علم کا دریا آج جوش پر ہے، دریائے کرم آج جوش پر ہے۔ میں اپنا مسئلہ حل کرا لیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ ٹھہر گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے والد کون ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ابو کا حذافہ، اے عبداللہ تمہارے والد حذافہ ہی ہیں۔ عزیزان محترم توجہ کریے، آپ کو اللہ کے پیارے حبیب نے کیا فرمایا؟ تمہارے والد، بولیے، حذافہ ہی ہیں۔ حذافہ ان کے والد، حضور نے فرمایا تمہارے والد حذافہ ہی ہیں۔ اب آپ شعر سنتے ہیں بار بار، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ آپ یہ غور کریے کہ کون کس کا بیٹا ہے، کون کس کا بیٹا ہے، یہ اس کی ماں ہی جانتی ہے کہ کون کس کا بیٹا ہے۔ یہ پردوں کی بات ہے، یہ حیا کی بات ہے، یہ اندھیروں کی بات ہے، یہ عزتوں کی اور عفتوں کی اور عصمتوں کی بات ہے۔ کون کس کا بیٹا ہے یا تو خدا جانتا ہے یا اس کی ماں جانتی ہے، لیکن قربان جائیے علم مصطفیٰ پر، جو پردوں کی بات ہے، اندھیروں کی بات ہے، مصطفیٰ وہ بھی جانتے ہیں۔ عزیزان محترم حضور نے فرمایا کہ تمہارے والد حذافہ ہیں، اور وہ منافق نے پوچھا تھا میں کہاں جاؤں گا؟ حضور نے کہا کہ تم مرنے کے بعد جہنم میں جائے گا۔ کہاں جائے گا حضور نے بتا دیا۔ جو ہوا، جو ہو گیا، کون کس کا بیٹا ہے یہ بھی حضور نے بتایا، اور مرنے کے بعد کون کہاں جائے گا یہ بھی حضور نے بتایا۔ تو آپ یہی سنتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ یہ حدیث شریف میں اللہ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرما رہے ہیں۔ عزیزان محترم مجھ سے سوال کرو، جو سوال پوچھو گے تمہارا جواب اسی مقام پہ میں دوں گا۔ عزیزان محترم ایک صحابی رسول، آپ کا نام وابصہ بن معبد الجہنی ہے، اللہ کے پیارے حبیب کے دربار میں آئے اور دل میں ایک سوال لے کر آئے کہ آج حضور سے جا کر خیر کسے کہتے ہیں، شر کسے کہتے ہیں پوچھ کے آؤں گا، بھلائی کیا ہے، برائی کیا ہے، یعنی کیسا معلوم کیا جائے کہ یہ کام اچھا ہے اور یہ کام برا ہے۔ آدمی کوئی کام کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، کوئی بات بولتا ہے، کوئی بات بولنا سوچتا ہے، دل میں خیال آتا ہے یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے نہیں معلوم، یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے نہیں معلوم، تو کھٹک محسوس ہوتی ہے، دل میں خیال آتا ہے۔ حضرت وابصہ یہ سوچنے لگے کہ آج حضور کی بارگاہ میں جا کے شر کیا ہے، خیر کیا ہے، آج معلوم کر کے آؤں گا، نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، اچھائی کیا ہے اور بدی کیا ہے معلوم کروں گا۔ عزیزان محترم آپ اس خیال سے اللہ کے پیارے حبیب کے دربار میں آئے۔ حضرت وابصہ یہ سوال لے کر دل میں آئے، صحابہ حضور کو گھیر کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ عزیزان محترم صحابہ اللہ کے پیارے حبیب کو ایسے گھیر کر بیٹھتے تھے جس طرح ستارے 14ویں رات کے چاند کو گھیر لیتے ہیں۔ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آئے دور مقام پہ کھڑے ہوئے، صحابہ ان کو جانے نہیں دے رہے تھے۔ ایک صحابی ان سے کہنے لگے یہیں بیٹھ جاؤ، محفل میں جہاں جگہ ملے اسی جگہ بیٹھ جانا، یہ محفل کے آداب ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب نے ان کو دیکھا اور فرمایا اے وابصہ میرے قریب آؤ۔ حضور نے ان کو قریب بلایا، کیونکہ حضور محفل کے صدر ہیں، صدارت محفل جس کے ہاتھ میں ہے ان کو اس بات کا اختیار ہے
کہ وہ جس کو چاہے آگے بٹھائیں، جس کو چاہے پیچھے بٹھائیں، یہ ان کا اختیار ہے۔ حضور نے فرمایا اے وابسہ آؤ، ادنو منی یا وابسہ۔ حضرت وابسہ حضور کے قریب آئے، پھر حضور نے فرمایا اے وابسہ اور قریب آؤ، وہ اور قریب آئے، پھر حضور نے فرمایا اے وابسہ اور قریب آؤ، اور قریب آئے۔ حضرت وابسہ فرماتے ہیں حتی مست رکبتی رکبتہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کے اتنا قریب ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں کو چھونے لگے، حضور کے زانہ مبارک کو میرے گھٹنے چھونے لگے، اتنا میں قریب ہوا۔ اللہ کے پیارے حبیب نے مجھ سے یہ پوچھا اے وابسہ، تم جو سوال لے کر آئے ہو میں ہی تم کو بتا دوں کہ کیا پوچھنے آئے ہو؟ عزیزان محترم، ابھی انہوں نے سوال کہا نہیں، حضور نے فرمایا کیا سوال لے کے آئے ہو، تم کو بتا دوں؟ کیا میں تم کو بتا دوں کہ تم کیا پوچھنے آئے ہو؟ تو حضرت وابسہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ، آپ بتا دیں کہ کیا پوچھنے آیا ہوں۔ عزیزان محترم، غور کریے مصطفیٰ کے علم کی عظمتوں کا، کہ محفل میں کون آیا ہے یہ بھی حبیب جانتے ہیں، دل میں کیا سوال لے کر آیا ہے مصطفیٰ یہ بھی جانتے ہیں، اور فرما رہے ہیں اے وابسہ تمہارے سوال کو میں ہی بتا دوں گا کہ کیا پوچھنے آئے ہو۔ وہ کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ، بتا دیجئے کہ کیا پوچھنے آیا ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا اے وابسہ تم خیر اور شر کے بارے میں پوچھنے آئے ہو۔ پھر حضور نے اپنا دست مبارک ان کے سینے پر مارا اور مار کے فرمایا اے وابسہ اپنے دل سے پوچھو، تمہارے دل میں اب مفتی بیٹھا ہوا ہے، تمہارا دل جس کے بارے میں کہے کہ یہ اچھا ہے وہ اچھا ہے، تمہارا دل جس کے بارے میں کہے کہ یہ برا ہے وہ برا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کے پیارے حبیب کے علم کی عظمتوں کا عالم یہ ہے، اسی وجہ سے ہم یہ جانتے ہیں کہ حضور کے دربار کے آداب یہ تھے کہ اگر گھر کے باہر کوئی آئے تو پکارنے کی اجازت نہیں تھی، گھر کے باہر آ کے حضور کو آواز دینے کی اجازت نہیں تھی۔ عام طور پہ ہم کسی کے بھی گھر کو جاتے ہیں تو آداب یہ ہے کہ گھر پہ جا کے دستک دے، آواز دے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں، اپنا نام بتائیں، دائیں یا بائیں ٹھہر جائیں، بالکل دروازے کے سامنے ٹھہرنے سے منع کیا گیا، یا تو دائیں یا تو بائیں ہو کے ٹھہرے تاکہ نظر گھر کی مستورات پر نہ پڑ جائے۔ یہ حکم یا آداب ہیں کہ کسی کے بھی گھر کو جا کر کھٹکھٹا مارنا ہے، آواز دینا ہے، بلانا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، حضور کے دربار کے آداب یہ ہے، آنے کے بعد بلانا نہیں ہے، ادب سے خاموش ٹھہر جانا ہے، کیونکہ بلایا اس کو جاتا ہے جو ناواقف ہو، جو ہر ایک سے واقف ہے ان کو بلایا نہیں جاتا، ان کا انتظار کیا جاتا ہے۔ بلایا ان کو جاتا ہے جو ناواقف ہو، اور انتظار ان کا کیا جاتا ہے جو سب سے واقف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے دربار کے آداب بتائے، میرے حبیب کے دربار کے پاس آ کر بلاؤ گے تو بے وقوف ہو، کیونکہ یہاں بلانا نہیں ہے، یہاں پہ خاموش انتظار کرنا ہے۔ تو یہ علم عزیزان محترم اللہ کے پیارے حبیب کا ہے۔ اور ایک روایت میں آپ کو صحیح بخاری شریف کی سناتا ہوں۔ جنگ بدر کا موقع ہے، بدر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور کے ساتھ بدر کی طرف جا رہے ہیں، 313 صحابہ، معمولی سی تعداد ہے، تھوڑی تعداد، نہ تیر ہے نہ تلوار ہے نہ ہتھیار ہے۔ یہودی ہر بات پہ مذاق اڑاتے تھے، چبوتروں پہ ادھر ادھر بیٹھ کر مسلمانوں کا مذاق اڑانے لگے۔ اتنی چھوٹی سی تعداد، مٹھی بھر تعداد ہے، اور اپنے وقت کے سپر پاور لوگوں سے ٹکرانے کے لیے جا رہے ہو، کس پہ بھروسہ ہے؟ تو عزیزان محترم، صحابہ نے زبان حال سے کہا نہ تیر پر بھروسہ ہے نہ تلوار پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے کالی کملی والے پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے، ہمارا بھروسہ تیر و تلوار پر نہیں ہے، ہتھیار پر نہیں ہے، نیزے بھالے پر نہیں ہے، ہماری تعداد پہ نہیں ہے، ہمارا بھروسہ مصطفیٰ کی زبان پر ہے۔ حضور نے فرمایا جانا ہے جانا ہے، بدر کا موقع ہے، حق اور باطل کی پہلی جنگ ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے صحابہ کی ہمت افزائی کرنے کے لیے، ان کے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے ایک رات پہلے صحابہ کو حضور نے جمع کیا، اور جمع کر کے حضور نے ایک مقام پہ لکیر کھینچی، انگلی سے اشارہ کیا، بعض روایتوں میں آتا ہے انگلی سے اشارہ کیا، بعد میں لکیر کھینچی، اور اپنے صحابہ کو حضور فرمانے لگے اے میرے صحابہ سنو، کل ابو جہل یہاں مرے گا، عتبہ یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا، امیہ یہاں مرے گا۔ ایک ایک بدبخت کا نام لے لے کر حضور فرمانے لگے فلاں یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا۔ جنگ ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، اور وہ بھی بہت دلچسپ عزیزان محترم بدر کا ایک بات میں صرف محبت ایمان آپ کا تازہ ہو جائے گا۔ حضور کے دربار کی عظمتیں کیا ہیں آپ دیکھیے،
فرشتے جنگ بدر میں تشریف لائے، حضرت جبریل کی قیادت میں حضرت جبریل فرشتوں کو لے کر آئے، جنگ بدر ہوئی، حضور نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت جبریل واپس چلے گئے، جب آسمانوں کی طرف گئے تو دروازے کھل نہیں رہے ہیں، دروازے بند ہیں، حضرت جبریل پریشان ہے کہ دروازہ کیوں نہیں کھل رہا ہے، غیب سے اللہ تعالیٰ نے آواز دی، اے جبریل میرے مصطفیٰ سے اجازت لے کر آئے ہو، واپس حضور سے اجازت لے کر آئے ہو؟ تو آپ نے فرمایا اے اللہ جنگ ختم ہو چکی ہے، مسلمانوں کو کامیابی مل چکی ہے اور تیرا حبیب نماز میں ہے اور اس لیے ہم آ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو پلٹا دیا، فرمایا بارگاہ کے آداب یہ ہیں، جانا بھی ہے تو اجازت لے کے جانا ہے، آنا بھی ہے تو اجازت لے کے آنا ہے۔ عزیزان محترم، دربار مصطفیٰ کے آداب خدا نے یہ بتائے ہیں، جبریل جاؤ میرے مصطفیٰ سے اجازت لے کر آؤ۔ حضور نماز پڑھ رہے ہیں، قاعدے کی حالت میں ہے، سیاہ ستہ میں یہ روایت موجود ہے، حضور قاعدے کی حالت میں ہے، نماز کے دوران حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، نماز کے دوران مسکراہٹ آ گئی۔ تو صحابہ دیکھیے آپ، صحابہ کی نماز کیسی ہوتی تھی، صرف قیام، قعود، رکوع، سجدہ، قرات پہ توجہ نہیں رہتی تھی، نماز ایسی تھی ہمیشہ چہرے یار پہ توجہ رہتی تھی، رخ مصطفیٰ کی طرف توجہ۔ تو نماز میں حضور قاعدے کی حالت میں، اب ایک بات غور کرو، پیچھے مصلی نماز پڑھ رہے ہیں، امام سامنے ہے، مسکرارے دیکھنے کے لیے کتنا پلٹ کے دیکھنا پڑتا سوچو آپ، یعنی صحابہ ترچی نگاہوں سے بھی جمال یار تکتے تھے، ہر وقت ان کی توجہ حضور کو دیکھنا، قاعدے میں صحابہ دیکھ لیے حضور مسکرا پڑے۔ نماز کے بعد صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے دیکھا کہ نماز کی حالت میں اچانک آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، تو حضور نے فرمایا کہ جبریل اجازت لیے بغیر گئے تھے، اللہ نے پلٹا دیا، جاؤ اجازت لے کے آؤ۔ آپ اندازہ کریے در مصطفیٰ کیا دربار ہے، فرشتوں کا سردار بھی اجازت لیے بغیر جائے تو اللہ آسمان کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ عزیزان محترم، دربار مصطفیٰ سے اجازت نہ ہو، فرشتوں کا سردار آسمان کے اندر نہیں جا سکتا ہے، تو کیا مجال ہے کہ مصطفیٰ کی رضا نہ ہو تو کوئی امتی جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ فرشتوں کا سردار ہے اور دروازے نہیں کھولے جاتے، جاؤ پہلے اجازت لے کر آؤ۔ تو عزیزان محترم، اللہ کے پیارے حبیب نے لکیریں کھینچ کھینچ کے فرمایا ابو جہل یہاں مرے گا، عتبہ یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا، امیہ یہاں مرے گا۔ اب صحابہ کا ایمان بھی عجیب تھا، جنگ ہو گئی، سب ہو گیا، حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ جنگ ہونے کے بعد ہم اس لکیر کی تلاش میں نکلے جہاں حضور نے کھینچ کے کہا تھا کہ ابو جہل یہاں مرے گا، عتبہ یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں وہ عربی جملہ ایمان تازہ ہوگا، اس کا مفہوم آپ سنیں گے۔ آپ فرماتے ہیں ما اخطئوا الحدود التي حد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، حضور نے جہاں پہ لکیر کی کھینچی تھی ایک بالش بھی نہ ادھر ہوئے نہ ادھر ہوئے، جہاں مصطفیٰ نے لکیر کھینچی وہیں آ کر مرے۔ اب حضور کا علم دیکھیے آپ، علم اور اختیار، علم اور جہاں لکیر کھینچی وہیں آ کر وہ مرے۔ عزیزان محترم، جنگ کی سچویشن ہے، جنگ کی کیفیت ہے، دنیا میں کوئی کتنا بھی ماہر، کتنا ہی ذہین، کتنا ہی سیاسی، کتنا ہی دماغ والا کیوں نہ ہو، وہ یہ نہیں بتا سکتا ہے اگر لڑائی ہو جائے لڑتے لڑتے کون کدھر جائے گا، دائیں جائے گا یا بائیں جائے گا یا آگے جائے گا یا پیچھے جائے گا، وہ کتنا ہی ہوشیار ہو لیکن نہیں کہہ سکتا کدھر جائے گا۔ یہ شان آمینہ کے لال کی ہے، جنگ بھی ہو رہی ہو مصطفیٰ جانتے ہیں کون آگے جائے گا، کون پیچھے آئے گا، کون دائیں جائے گا، کون بائیں جائے گا، حد تو یہ ہے کون کہاں مرے گا یہ مصطفیٰ جانتے ہیں، کس جگہ آ کے مرے گا حضور جانتے ہیں۔ لکیر کھینچ کھینچ کر حضور فرماتے ہیں، اور صحابہ کا ایمان یہ ہے کہ وہ لکیر آ کے تلاش کر کے صحابہ گواہی دے رہے ہیں کہ بالش بھر بھی ہٹ نہیں سکے۔ عزیزان محترم، ہم ایمان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور لکیر کھینچ کر کہہ دیں کہ یہ یہاں مرے گا، وہ وہاں مرے گا، جنگ کہیں بھی کرے مرنے کے لیے لکیر پہ آنا پڑے گا۔ وہ جنگ کہیں بھی کرے لیکن مرنا ہے تو لکیر پہ آنا ہے۔
کیونکہ مصطفیٰ نے فرمایا یہاں مرے گا۔ عزیزان محترم، یہ حضور کے علم کی شان ہے۔ حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ حافظ امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ ایک اردو میں شعر آپ لکھتے ہیں اس حوالے سے۔ آپ فرماتے ہیں جتنے تھے اصحاب سب یہ جانتے تھے بالیقین کہ ہے واقف موت سے ہر ایک بشر کے شاہدیں، بلکہ تاخیر اجل چاہے تو کوئی دقت نہیں، جس کی جو مرنے کی جا ٹھہراتے وہ مرتا وہیں۔ حضور جس کے بارے میں جو جگہ کہہ دیں کہ یہاں مرے گا وہ وہیں مرے گا۔ عزیزان محترم، یہ اللہ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی یہ شان ہے، علم کی یہ عظمت ہے۔ ایک آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے، غالباً ہو سکتا ہے کہ آپ نے واقعہ اس سے پہلے بھی سنا ہوگا، لیکن ایمان کی تازگی کے لیے ایک بار میں عرض کر کے انشاءاللہ تعالی اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ میں نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ کی تلاوت کی، قد نرا تقلب وجهك في السماء، بس یہ آخری بات انشاءاللہ اپنی بات ختم کر دوں گا۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ اللہ فرما رہا ہے محبوب کی عظمتیں دیکھیے، حضور کی شان کیا ہے۔ اے حبیب، آپ کا رخ انور ہم بار بار آسمان کی طرف اٹھتا دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کا رخ اسی جانب پھیر دیں گے جس میں آپ کی رضا ہے، آپ کا چہرہ اسی مقام پہ پھیر دیں گے جس میں آپ کی رضا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کے پیارے حبیب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے۔ تھوڑا توجہ کریے، بس 5 منٹ میں بات ختم ہو جائے گی، ایمان آپ کا تازہ ہوگا اگر توجہ سے سنیں گے۔ مکہ مکرمہ سے حضور مدینہ منورہ تشریف لائے۔ جب تک مکہ مکرمہ میں حضور تھے قبلہ کعبۃ اللہ تھا، کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ جب مکہ مکرمہ سے مدینہ آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اب قبلہ کعبۃ اللہ نہیں بیت المقدس ہوگا، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ عزیزان محترم، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے پیارے حبیب کے صحابہ فرماتے ہیں کہ 16 یا 17 مہینے حضور بیت المقدس کی طرف مسجد اقصیٰ کا جو رخ ہے بیت المقدس اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ کہاں پر بولیے؟ مدینے میں۔ کہاں پر؟ مدینے میں۔ آپ کو اللہ تعالی ہم کو زیارت کا شرف عطا فرمائے۔ آپ جائیں گے تو دیکھیں گے کہ کعبۃ اللہ کا جو سائیڈ ہے اس کے بالکل اپوزٹ مسجد اقصیٰ ہے۔ اگر مان لیجئے ادھر کعبہ ہے، اس طرف کعبہ ہے، تو بالکل اپوزٹ جو ہے بیت المقدس کی سائیڈ ہے۔ یہ مدینے میں اس طرح اس کا رخ بنتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھا رہے ہیں بیت المقدس کی جانب۔ عزیزان محترم، ظہر کی نماز ہے۔ کون سی نماز ہے بولیے؟ ظہر کی نماز۔ اور ظہر کی نماز میں ایک مسجد کا نام ہے بنو سلیمہ۔ اس مسجد میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں ظہر کی۔ اور یہودیوں کا مزاج یہ تھا، وہ تانے چھیٹے مارا کرتے تھے لوگوں کو، تانے دینا، چھیٹے مارنا۔ تو وہ بار بار یہ بولتے تھے کہ اے محمد عربی، دین نیا لائے ہو، شریعت نہیں لائے ہو، کتاب نہیں لائے ہو، لیکن قبلہ ہمارا ہے۔ بار بار بولتے تھے قبلہ ہمارا، بیت المقدس کیونکہ ان کا قبلہ ہے، وہ لوگ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو وہ کہتے تھے قبلہ ہمارا ہے، دین نیا نہیں ہے، دین نیا ہے، شریعت نہیں ہے، کتاب نہیں ہے، لیکن قبلہ ہمارا پرانا ہے۔ ایک یہودی یہ الفاظ کہتے ہوئے مسجد کے سامنے سے گزرا، بنی سلیمہ کی مسجد ہے، ظہر کی نماز حضور پڑھا رہے ہیں، اور نماز کی حالت میں حضور کے قلب مبارک پہ خیال آیا کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس کی بجائے کعبہ ہوتا تو بہتر ہوتا۔ کیا خیال آیا؟ ہمارا قبلہ بیت المقدس کے بجائے کعبہ ہوتا تو بہتر ہوتا۔ یہ خیال حضور کے دل میں آیا، اس خیال سے حضور نے چہرہ آسمان کی طرف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیج دیا، ابھی 2 رکعت باقی ہے۔ حضرت جبریل پریشان ہے، اے مولا یہ کیا ہو رہا ہے، ابھی 2 رکعت باقی ہے۔ خدا نے کہا جبریل جاؤ، 2 رکعتیں بعد میں مکمل ہوگی، پہلے مصطفیٰ کی مرضی مکمل ہوگی، پہلے حضور کی رضا مکمل ہوگی۔ حضرت جبریل آئے اور آ کر آپ نے پیغام سنا دیا، اے حبیب، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم آپ کا رخ انور بار بار آپ کا رخ انور آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کا رخ اسی جانب پھیر دیتے ہیں جس میں آپ کی رضا ہے، اسی جانب آپ کا چہرہ پھیرتے ہیں جس میں آپ کی رضا ہے۔ عزیزان محترم، نماز کی حالت میں قبلہ بدل گیا،
بس ایک بات عرض کر رہا ہوں، اپنی بات میں ختم کر رہا ہوں۔ نماز کی حالت میں قبلہ بدل گیا اور حضور نے بیت المقدس کو چھوڑ کر کعبے کی طرف آ کر حضور نماز ادھر رخ حضور نے فرما دیا۔ اب صحابہ کا چہرہ ادھر بیت المقدس کی طرف ہے اور حضور صحابہ کا چہرہ بیت المقدس کی طرف اور حضور کا چہرہ کعبے کی طرف ہے۔ عزیزان محترم، صحابہ کو نہیں معلوم کہ کیا ہوا ہے، نماز کی حالت میں قبلہ بدلا ہے، کیا بدلا ہے، صحابہ کو کچھ بھی نہیں معلوم۔ صحابہ نے نماز کی حالت میں کچھ بھی سوچے بغیر، دماغ پہ زیادہ بار ڈالے بغیر اپنے چہروں کو پلٹا دیا۔ جدھر حضور کا رخ ہوا صحابہ نے ادھر رخ کر دیا۔ صحابہ نے زبان حال سے کہا، ارے ہمیں قبلوں سے کیا کرنا ہے، جدھر یار کا چہرہ ہے وہی قبلہ خدا ہے۔ جدھر یار کا رخ ہے ہمیں قبلوں سے کیا کرنا ہے، ہمیں کیا معلوم یہ قبلہ ہے یا یہ قبلہ ہے۔ حضور نے فرمایا رخ ادھر کرنا ہے، ہم نے رخ ادھر کیا۔ اب جنہوں نے ادھر رخ کرایا تھا اب ان کا رخ ادھر ہو گیا ہے، تو جن کا رخ پلٹ گیا ہے ہمارا کام یار کا منشا دیکھنا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ شان اللہ کے پیارے حبیب کی ہے کہ دل میں خیال آئے تو اللہ قبلے بدل دیتا ہے۔ علم کی عظمت یہ ہے، ساتوں آسمانوں کی بھی خبر مصطفیٰ کو ہے، تحت الثری کی بھی خبر ہے، لوگوں کے مقدرات کی بھی خبر ہے، کون جنتی ہے کون دوزخی ہے یہ بھی مصطفیٰ جانتے ہیں۔ دنیا میں حبیب آئے تو آپ نے فرمایا اللہم اغفر لی امتی، اے مولا میری امت کی بخشش فرما۔ دنیا میں آ رہے ہیں تو بھی امت کا خیال ہے، جا رہے ہیں بظاہر تو بھی امت کا خیال ہے۔ محشر کے میدان میں امت پل صراط سے گزر رہی ہے، فرماتے ہیں ربی سلم امتی، اے مولا میری امت کو سلامت رکھ، پل صراط سے سلامتی کے ساتھ گزار۔ عزیزان محترم، وہ حبیب نہ پیدا ہوتے وقت ہمیں بھولتے ہیں، وہ حبیب دنیا سے جاتے وقت ہمیں بھولتے ہیں، وہ حبیب نہ محشر کے میدان میں بھولتے ہیں، وہاں باپ بھول جائے گا، ماں بھول جائے گی، بھائی بہن بھول جائیں گے، سب بھول جائیں گے۔ عزیزان محترم، سب کو اپنی پڑی رہے گی، جہاں سب کو اپنی پڑی رہے گی وہاں مصطفیٰ امتی امتی کہیں گے۔ عزیزان محترم، ایسے حبیب سے کس قدر ہم کو محبت ہونی چاہیے، یہ ذہن میں رکھیے کہ جب تک اپنی ذات سے بڑھ کر، اپنے گھر والوں سے بڑھ کر، اپنے اہل و عیال سے بڑھ کر حضور کی ذات سے محبت نہ ہو، ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول آپ کو سناتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میری ذات سے بڑھ کر مجھ کو حضور کی ذات پیاری ہے۔ بولیے میری ذات سے بڑھ کر حضور کی، فرماتے ہیں میری آل سے بڑھ کر حضور کی آل پیاری ہے۔ جب تک کہ ایمان کی یہ کیفیت نہ ہو کہ حضور کی ذات اپنی اور اپنے گھر والوں سے بڑھ کر نہ ہو اور اپنے اہل و عیال سے بڑھ کر حضور کے گھر والوں سے محبت نہ ہو، تو پھر عزیزان محترم ایمان کامل نہیں ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔